الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے۔ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ الحمدللہ عز و جل ماہ محرم الحرام ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ پاک اس مبارک مہینے کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور شہدائے کربلا و اسیران کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمارے غموں کو اللہ پاک خوشیوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ ناظرین، ابتدا میں آج الحمدللہ عز و جل ہمارے ناظرین کے لیے ایک بڑا ہی شاندار، بڑا زبردست اور الحمدللہ عز و جل موسم کے حوالے سے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ابتدا میں آپ کو عرض کروں گا، چونکہ اس وقت الحمدللہ عز و جل ملک پاکستان میں کئی شہروں میں الحمدللہ عز و جل برسات ہو رہی ہے، بارش کا موسم ہے، بارش برس رہی ہے۔ ہم اولاً اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت والی، سلامتی والی، نفع بخش بارش کی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ رحمتوں والی برسات ہمیں عافیت والی، سلامتی والی نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، بارش سے گردوں کا روحانی علاج میں آپ کو عرض کروں گا کہ بارش کا پانی کتنا مبارک ہے اور کون کون سی بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، کتنے امراض الحمدللہ عز و جل دور ہو جاتے ہیں۔ یوں تو ناظرین الحمدللہ عز و جل بارش کا پانی بڑا ہی برکتوں والا ہے، بڑی اس میں شفا ہے بارش کے پانی میں، اور بہت ساری بیماریاں الحمدللہ عز و جل دور ہو جاتی ہیں، اور جہاں دیگر امراض دور ہوتے ہیں وہیں گردے کے مریضوں کا بھی علاج ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اب اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے کہ بارش کے پانی سے ہم کس طرح گردے کے مریضوں کا روحانی علاج کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کے گردے خراب ہو چکے ہوں، یا اللہ نہ کرے کسی کے گردے میں پتھری ہو، یا گردوں کی خرابی کی وجہ سے اگر کسی کو پیشاب کے امراض میں کوئی مبتلا ہو، چبھن ہوتی ہو، تکلیف ہوتی ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، یا اللہ نہ کرے کوئی مریض ڈائلیسس اگر کسی کو ہو رہی ہو، تو اس کے لیے مخصوص یہ وظیفہ نوٹ کیجیے گا۔ پہلے تو آپ بارش کا پانی جمع کریں۔ اچھا، کوشش یہ کریں کہ ابتدائی جو بارش ہوتی ہے نا وہ پانی نہ لیں جب کچھ دیر بارش ہو جائے، کیونکہ ہوا آسمان اور زمین کے درمیان جب گرد و غبار ہوتا ہے تو ابتدائی بارش کے ساتھ وہ پانی کے ساتھ نیچے آ جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جب کچھ دیر بارش ہو جائے تو اب جو پانی ہو نا وہ آپ جمع کر لیں۔ پانی جمع کرنے کے بعد اب آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ سورہ الم نشرح، قرآن پاک کے 30 پارے میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ یہ مکمل سورت 11 مرتبہ پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اول اور آخر آپ درود پاک پڑھ لیں۔ یہ پڑھ کر آپ بارش کے پانی پر دم کر لیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا بارش کا پانی ہے اپنے پاس کسی بوتل میں محفوظ کر کے رکھ لیں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، وقت کیا ہے اس پانی کے پینے کا؟ اس کا وقت ہے دن میں 4 مرتبہ یہ پانی پینا ہے، صبح ناشتے سے قبل یعنی خالی پیٹ پر، اسی طرح پھر ظہر کے بعد، پھر عصر کے بعد، اور پھر رات کو سونے سے پہلے۔ ان چاروں اوقات میں یہ دم کیا ہوا بارش کا پانی پئیں، اور ہر بار پانی پینے سے پہلے 7 مرتبہ آپ پڑھیں گے درود ابراہیم، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا درود ابراہیمی، آپ وہ پڑھ لیں۔ تو آپ یہ عمل کریں، الحمدللہ عز و جل گردے کے امراض دور ہوتے چلے جائیں۔ گردے میں پتھری ہوئی تو وہ بھی نکل جائے گی، ڈائلیسس پر ہوا اگر کوئی مریض تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک شافی الامراض ہے، اللہ پاک کے حکم سے ہی شفائیں ملتی ہیں، اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکت ہیں۔ تو یہ عمل ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اور چاہیں تو جب بارش ہو تو یہ بارش کا پانی جمع کر کے یہ مخصوص وظیفہ مخصوص طریقے کے مطابق یہ کر کے آپ پانی پہ دم کر کے برکت کے لیے رکھ لیں۔ اللہ نہ کرے آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے اگر کوئی گردے کا مریض ہو، کسی کے گردے خراب ہو جائیں تو شفا کے نیت سے آپ اس کو بھی پلا سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہو۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم موجود ہیں سلسلہ روحانی علاج میں، جس کا سیگمنٹ ہے آج کا روحانی علاج۔ آج کا روحانی علاج ہمارے ان ناظرین کے لیے ہے کہ جن کے کمر میں درد رہتا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں یا کمر کی کسی ڈسک میں یہ پریشانی ہے، تکلیف ہے، ان کے لیے یہ روحانی علاج ہے۔ روحانی علاج سماعت کیجئے۔ روحانی علاج یہ ہے کہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، وہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ صفتی نام، یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم 21 ٹائم، 21 مرتبہ درد والے مقام پر یا کمر کے جس حصے میں درد رہتا ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کمر کا درد، ریڑھ کی ہڈی کا درد یا کمر کے کسی موہرے میں یا کسی حصے میں درد ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کا مسئلہ یا کمر کا درد جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اچھا، کمر کا درد ہوتا کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ بعض دفعہ انسان بیٹھنے میں غلط بیٹھ جائے یا غلط اٹھ جائے یا مستقل بیٹھا رہے یا اس کی روٹین، رات کو سونے کی روٹین صحیح نہ ہو یا ذہنی دباؤ یا ٹینشن یا ڈپریشن رہتی ہو، اس کے سبب بھی جو ہے یہ کمر میں درد رہتا ہے۔ تو اگر آپ کے ان مسائل میں سے کسی مسئلے کی وجہ سے کمر میں درد ہے تو اپنے طبیب ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیجئے اور اس وظیفے پر، جو وظیفہ پہلے بتایا گیا اس وظیفے پر بھی عمل کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے کمر کے جملہ امراض، یہ جملہ مسائل، یہ جملہ درد جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بڑی عمر کے جو افراد ہیں، بزرگ جو ہیں، ان کے لیے تو بڑا زبردست یہ روحانی علاج، بہت شاندار وظیفہ آپ نے ارشاد فرما دیا۔ اور یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی نا کہ ٹینشن کی وجہ سے کمر کا درد، کمر کی تکلیف، تو ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ٹینشن، ڈپریشن ویسے تو جو نا یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، اور ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے کئی امراض ہوتے ہیں۔ اب کمر میں یعنی تھکاوٹ ہوگی، تھکن رہے گی اور ٹینشن ڈپریشن بھی ساتھ میں ہے، تو اس کی وجہ سے کمر کا درد عود آتا ہے، لوٹ آتا ہے یا بڑھ جاتا ہے۔ یہ نارمل ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ ٹینشن ڈپریشن یہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی کمر میں درد ہوتا ہے۔ تو اگر اس وجہ سے بھی آپ کے درد ہے، یعنی ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے بھی کمر میں درد ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ آپ یہ وظیفہ جو ہے کام کرے گا۔ کیونکہ ٹینشن کی وجہ سے یہ تو سنا تھا کہ بھئی نیندیں اڑ جاتی ہیں، جب نیند پوری نہیں ہوگی تو جسم میں تھکاوٹ سی رہے گی، اور دوسرا یہ بھی ناظرین کہ ٹینشن کی وجہ سے جو ہمارے اعضاء ہیں نا، اعضاء میں ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ جب اعضاء میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے تو پھر کمر میں بھی بعض اوقات یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا یہ بھی اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا، اور اسی طرح کوشش کریں کہ ورزش کا بھی یہ اہتمام کریں، اپنے طبیب سے بھی مشورہ کریں، ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں، اور کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کئی امراض کی تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ڈاکٹری علاج بھی کروانا پڑ جاتا ہے نا، تو یہ بھی ضرور کروائیے گا۔ شفا اللہ پاک کے حکم سے ملے گی، اللہ پاک ہی شفا دینے والا ہے۔ تو یہ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، یہ بزرگ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ نور خان لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ لاہور میں آج کل بارشوں کا سیزن ہے اور کافی بارشیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو دعا یہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی بارشیں رکھے، یہ زحمت نہ بنے، اور دوسرا میں نے یہ کہنا تھا کہ بارشوں کے بعد جب زمین پہ پانی پڑتا ہے تو اس کے بعد ایسی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تکالیف یا پریشانیاں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں کہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق بھی جو آ جاتی ہے وہ، اور کیڑے مکوڑے وغیرہ، اور اسی طرح اور بھی بیماریاں کچھ نہ کچھ جسمانی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے جو ہے نا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خیر فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ چلے میں عرض کر دیتا ہوں تمام ہی حوالے سے روحانی علاج۔ دیکھیں جب بھی بارش ہو نا ناظرین تو عافیت کی دعا کرنا چاہیے، اور یہ دعا کرنا چاہیے جو حدیث پاک میں ترغیب ارشاد فرمائی گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارش دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، یا اللہ پاک ہمیں نفع بخش بارش عطا فرما۔ تو یہ دعا کرنا چاہیے جب بھی بارش ہو، اور پھر دوسرا یہ کہ برستی بارش میں کی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔
اچھا جب بارش ہوتی ہے تو بعض اوقات موذی جانور اور اس طرح کے کیڑے مکوڑے بھی بعض اوقات یہ نکل آتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر یہ 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لینا چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اچھا اس کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ صبح و شام جو کوئی 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرے دعا تو الحمدللہ عز و جل اسے کوئی زہریلا جانور، کوئی موذی جانور اسے نہیں کاٹ سکے گا۔ یہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اچھا اب اگر اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی بیماری جیسے لگ جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں 29 مرتبہ 29 ٹائمز یا مہیمن اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ ایک یہ وظیفہ ہوا۔ اب جب بارش آتی ہے نا تو بعض اوقات جب تیز بارش ہوتی ہے تو بڑی آزمائش کن کیفیت ہو جاتی ہے، گھر گر جاتے ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ تو اسی صورت میں کوشش کریں کہ پہلے ہی یہ ہم حفاظتی اقدامات بھی دیکھیں اختیار کرنا چاہیے نا، حفاظتی تدابیر بھی اختیار کریں، اپنی فیملی کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر بار کے لیے حفاظتی تدابیر بھی اختیار کرنا چاہیے، اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ اپنے گھروں کی دیوار پر آپ لکھ لیں یا واہرو یا واہرو یا واہرو، جس دیوار پر اللہ پاک کا یہ مبارک نام لکھ دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل وہ دیوار گرنے سے محفوظ رہتی ہے، دیوار سلامت رہتی ہے، کیونکہ بارش میں عموماً دیواریں گر جاتی ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں۔ یا ظاہر، دیکھیے یہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، اسی انداز سے آپ نے یہ لکھنا ہے، اور اس میں جو دائرے والے جو حروف ہیں ان کے بھی دائرے کھلے رکھنے، جیسے ظا، اس کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہے، ہاں تو اس کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہے، تو اس انداز سے آپ یہ لکھیے گا۔ سے لکھنے کا انداز کیا ہوگا؟ چاروں دیواروں پر لکھیں گے اور زیادہ بڑا بڑا ہی لکھیں گے، یا چھوٹا چھوٹا بھی لکھ دیں گے تو وہ بھی کفایت کر جائے گا؟ اچھا اس کے دیکھیں 2 طریقے ہیں نا، ایک تو ضروری نہیں کہ آپ بڑا بڑا لکھیں، جی چھوٹا سا بھی لکھ، اچھا قلم سے لکھیں گے نا تو اس میں کیا ہوگا، اب آپ نے دیوار پہ لکھا، اب اسماء الحسنی میں سے ہیں یا واہر مقدس کلمات ہیں، اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات دیوار کا چونا جھڑ جاتا ہے، کلر اترنا شروع ہو جاتا ہے، صحیح، اب اس میں بے ادبی کا اندیشہ، تو ایسی صورت میں یا تو اپنا کسی ٹائل وغیرہ پر لکھوا کر، اگر تعمیر ہو رہا ہے تو اس میں اس وقت بھی لگایا جا سکتا ہے، یا اس کا فریم بنوا کر آپ اپنی دیوار پر وہ لگا دیں، تو اس میں بھی الحمدللہ سے وجل برکتیں مل جائیں گے۔ یا یہ کہ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر آپ اس کا تعویذ بنا کر اپنی دیوار پر چسپاں کر دیں، یوں الحمدللہ سے وجل ادب بھی رہے گا اور حفاظت بھی رہے گی۔ جی مزید کال چلائیے۔ سائمہ بی بی والد رضی بی اولاد نہیں ہو رہی، استخارہ تو کو کرامنا ہے، کو اولاد نہیں ہو رہی تو کہہ رہا ہے کہ جادو ہے۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں، سائمہ بی بی نام بتایا نا، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد عرفات رضا تاری میپر خاص ہے، میں بات کر رہا ہوں۔ روحانی علاج سلسلے میں عرض کرنی تھی اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے دعا کے لیے، دعا کیجیے گا میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، بے حساب مغفرت، ایمان کی سلامتی، مکہ مدینے کی حاضری کے لیے جو ہے دعا کر لیجیے گا، خیر و عافیت کی دعا کیجیے گا، آسانی کے لیے دعا کیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ عرفات رضا تاری، کتنا پیارا نام ہے، کتنا میٹھا نام ہے عرفات۔ تو مکہ مدینہ شریف کی بعد بازوب حاضری آپ کو بھی نصیب ہو، ہم سب کو بھی نصیب ہو، اور میدان عرفات کی بھی حاضری اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو بالکل آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے کافی دن سے نا گلے میں درد ہو رہا ہے، کافی دن 1.5 مہینہ ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہو رہا۔ گلے میں درد، جی ابھی اس کا وظیفہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ 2021 میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو سیدھی ٹانگ جو ہے فریکچر ہو گئی تھی، ابھی 7 آپریشن کروا چکا ہوں، مسئلہ یہ ٹانگ کی ہڈی جو ہے جڑ رہی نہیں ہے۔ 2021 میں آپریشن ہوا تھا، ہڈی کا مسئلہ ہے، ہڈی جڑ نہیں رہی، چلیں اس کا ابھی آپ کو وظیفہ انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں اور بے برکتی بہت ہے۔ صحیح ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بے برکتی کا معاملہ ہے، اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ میسیج بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے، حسین بھائی یہ نوٹ کیجئے گا، یہ ایک میسیج آیا کہ نمرا خان والدہ کا نام ہے، گلشن بی بی، ان کا استخارہ کیجئے گا کہ کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں، دعائے صحت فرما دیجئے گا۔ اوباڑا سے میسیج کیا ہے، جی بالکل انشاءاللہ کریں، دعا بھی کریں گے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میں نے راول پنڈی سے میسیج کیا ہے، میرا نام ایمان ہے اور والدہ کا نام سائرہ ہے، میرا رشتہ نہیں ہو رہا، اگر کوئی بتاتا ہے
تو وہ گھر نہیں پہنچتا، آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، اور رشتوں کے حوالے سے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، نام ہے محمد یاسین، والدہ کا نام ہے حوا بھائی، میرے ماموں یاسین کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی رقم جو تھی صرف انہیں پتہ تھا۔ اچھا، انہوں نے اپنے ایک دوست کو بتایا تھا، گھر والوں کو نہیں پتہ تھا، گھر والے پریشان ہیں کہ ان کی رقم ان کو مل جائے، کہاں رکھی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ، اور جس دوست کو رقم کا بتایا تھا وہ کہیں پر گئے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا، کوئی وظیفہ بھی بتائیں اور استخارہ بھی آپ کیجیے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، ماریا نام ہے، والدہ کا نام ہے کلثم، استخارہ کر دیں کہ بے سکونی اور طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری والدہ کے پاؤں میں ہر وقت جلن رہتی ہے، ان کو شوگر بھی ہے، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ استخارہ کر دیں کہ اولاد نہیں ہو رہی، آسیہ بنت نسیم ہے۔ یہ فہد بھائی ہے، فہد رضا، والدہ کا نام طاہرہ ہے، طاہرہ یاسمین ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا بھی استخارہ کیجیے گا۔ اچھا، میری 2 بیٹیاں اور میری زوجہ بروز ہفتہ سے لاپتہ ہیں، کہیں سے کچھ نہیں پتہ چل سکا ابھی تک، اور سمرین نام ہے، والدہ کا نام نسیم بی بی، 14 تاریخ سے لاپتہ ہیں، اور 14 تاریخ سے بتا رہے ہیں کہ لاپتہ۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر کے ساتھ واپس آ جائیں۔ چلیے، ان کے لیے استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے الٹے پاؤں کی ایڑی میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ نواز اتاری صاحب ہیں، جسمانی اگر اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو جائے اور کوئی اس طرح کی آزمائش آ جائے تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ جی انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سلیمان، والدہ کا نام عابدہ بی بی ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، بے چینی رہتی ہے، روحانی علاج بھی بتائیں اور استخارہ بھی ان کا فرما دیجیے گا۔ ناظرین، آپ کے استخارے الحمدللہ عز و جل کیے جا رہے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے کچھ کالز بھی تھیں، میسیجز بھی آئے تھے، تو میں وظائف میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ گلے میں درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں، اللہ نہ کرے اگر کسی کا گلا خراب ہو، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلے میں ٹونسلز ہو جاتے ہیں اور چھالے بعض اوقات ہو جاتے ہیں، گلٹیاں بعض اوقات گلے میں نکل آتی ہیں، گلے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو گلے میں درد اور تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات کسی کو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہوتا ہے نا، غدود وغیرہ نکل آتے ہیں گلے کے اندر، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ الغرض گلے کے حوالے سے جتنے بھی امراض ہیں نا، تو اس کا بڑا شاندار وظیفہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے نا، اور اس کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے کہ یہ سورت شفا دینے والی ہے۔ تو سورہ فاتحہ 3 مرتبہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں، گلے کے جو بھی آپ کے امراض ہیں انشاءاللہ کریم دور ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 2021 میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور کہ 7 آپریشن میں کروا چکا ہوں، لیکن میری ایک ہڈی ایسی ہے کہ جو جڑ نہیں رہی، اور اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائے۔ تو دیکھیں، اگر اللہ نہ کرے جسم کی کسی حصے کی بھی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے نا، تو سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ ٹوٹی ہوئی ہڈی پر دم کریں، اللہ کی رحمت سے وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی۔ یہ پارہ نمبر 11 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 129 ہے، 129 آیت نمبر ہے، یہ آپ نے پڑھ کر دم کرنا ہے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے بھی رہتے ہیں اور گھر میں بے برکتی بھی ہے۔ ایک ایسا عمل میں آپ کو عرض کروں، آپ کے لیے بھی جنہوں نے کال کی تھی، اور ہمارے دیگر تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ایک وظیفے سے میرے 2 مسائل حل ہو جائیں، ایک تو گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائے، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے، گھر سے بے برکتی بھی دور ہو جائے، اس کے لیے آپ نے عمل یہ کرنا ہوگا کہ جب بھی گھر میں داخل ہونا تو گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے گھر میں سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں اور گھر والوں کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مکمل سلام کریں، بلند آواز سے سلام کریں گھر میں داخل ہوتے ہوئے، مسکرا بھی لیں تھوڑا، اچھا سلام کر لیں، اور سلام کرنے کے بعد، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نہایت ہی ادب و تعظیم کے ساتھ سلام عرض کریں، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ سلام عرض کریں، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں،
قل هو اللہ احد شریف. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے اور الحمدللہ عز و جل گھر میں برکت بھی رہے گی. یہ تو ہوا ایک وظیفہ, ایک روحانی علاج آپ کو بتا دیا. دیکھیں اگر حقیقی طور پر ہم فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے, تو جو لڑائی جھگڑوں کی عموماً وجوہات ہوتی ہیں نا, وہ غصہ ہوتا ہے. غصے پر قابو پائیں, برداشت پیدا کریں, درگزر سے کام لیں اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں, بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کئی دن ہو جاتے ہیں بات نہیں کرتے. اللہ اکبر. تو اس طرح پھر مسائل یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اللہ نہ کرے اگر برداشت نہ ہو, جذبات میں آ جائے, غصے میں آ جائیں اور چیخنا چلانا شروع کر دیں, تو معاملات سدھرنے کے بجائے, سنبھلنے کے بجائے اور مزید خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا, ہے فلاح و کام رانی نرمی اور آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی. تو جذبات میں, نادانی میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں, اس کے نتائج پھر بڑے بھیانک سامنے آتے ہیں. صبر سے کام لیجئے, انشاءاللہ الکریم سب بہتر ہو جائے گا. یاد رکھیے گا, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ پاک کی طرف سے غیبی طور پر الحمدللہ سمجھے ایک مدد مل جاتی, صبر کریں گے. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. حسرین بھائی, استخاروں کے جوابات, کئی میسیجز بھی تھے, کالز بھی آتی ہے استخاروں کی. ہو گئے استخارے؟ جی حضور. ارشاد. اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے. سب سے پہلے سائمہ بی بی تھے اور انہی کے ساتھ آسیہ بی بی, دونوں نے اولاد کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے, انہیں اولاد نرینہ عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. ان کا استخارہ کیا ہے, استخارے میں کوئی جادو جنات عملیات نظر بد کا معاملہ نہیں, آزمائش ہے. ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ انہوں نے اور ان کے زوج یعنی شوہر نے جو ہے وہ 41 ٹائم یا اولو پڑھنا ہے, اور پڑھ کر جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ عز و جل, اللہ نے چاہا تو یہ صاحب اولاد ہوں گے. نیکسٹ سے ہمارے نمرہ خان, ان کا استخارہ کیا, ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. بیمار رہتے ہیں, وظیفہ ان کے لیے نظر بد سے حفاظت کے لیے, اور اگر نظر بد ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر یہ دم کریں گے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نظر دور ہو جائے گی. بیمار رہتے ہیں, اس کے لیے کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفت انعام یا معیدو, یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو یہ پڑھتے رہیں. ایک بھائی نے میسج کیا تھا, ایمان بی بی کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا, رشتے کے معاملات ہیں. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. ان کا استخارہ کیا ہے, استخارے میں آزمائش کا معاملہ ہے. وظیفہ یہ ہے 41 ٹائم روزانہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے رات کو سونے سے قبل, اور یہ وظیفہ 90 دنوں تک پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کا یہ مسئلہ دور ہو جائے گا. ایک ہمارے بھائی تھے, انہوں نے میسج کیا تھا کہ رقم وغیرہ کہیں رکھ دی ہے اور جنہوں نے رکھی ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ ان کے گھر والے کثرت کے ساتھ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں, تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کی رقم مل جائے گی. اچھا, ان کا ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا حسنین بھائی, ایک تو رقم کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا. اچھا, گھر میں سے کسی کو نہیں پتا اور کسی دوسرے شخص کو پتا ہے, وہ کہیں پر گیا ہوا ہے, اس کا بھی پتہ نہیں چل پا رہا. اب اس کا بھی پتہ چل جائے تو اس کے لیے کیا وظیفہ؟ یہ وظیفہ یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا, یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن, یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ کثرت کے ساتھ انہوں نے پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے رقم ملنے کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور اس شخص کا بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اس شخص سے کوئی نہ کوئی رابطہ ہو جائے گا. یہ کہ اس شخص سے رابطہ ہو جائے, اس کے لیے وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. آپ نے 100 مرتبہ جو ہے یا سمیعو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفت نام پڑھ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. جب یہ عمل پڑھیں تو بیچ میں کسی سے کلام نہ کریں, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل رابطے کا کوئی سلسلہ بن جائے گا. ماشاءاللہ. نیکسٹ سے ہمارے سمرین کئی دنوں سے غالباً لاپتہ ہیں. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. استخارہ کے زوجہ بھی اور ان کے 2 بچے بھی, ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ یہ سورۃ الضحیٰ جو ہے, سورۃ الضحیٰ انہوں نے پڑھنی ہے. اور سورۃ الضحیٰ کی یہ جو آیہ مبارکہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, جب اس پر پہنچیں تو اس کو 11 دفعہ اس کی تکرار کریں اور اس سورہ کو مکمل کر لیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ان کے گھر والے, گھر کے فرد لاپتہ ہیں, اللہ نے چاہا تو وہ واپس آ جائیں گے. ایک ہمارے بھائی تھے, انہوں نے اپنے پاؤں کا مسئلہ شیئر کیا تھا. پاؤں کے مسئلے یا جسم میں جہاں بھی درد ہوتا ہو, جلن رہتی ہو, تو 33 ٹائم 33 مرتبہ جو ہے یا صبورو پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کریں, درد والے مقام پر دم کریں, سینے پر دم کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جسم کے درد دور ہوں گے اور بیماریاں دور ہوں گی. صحیح. اچھا, ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین, دیکھیں جن کے استخارے کیے گئے نا,
بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ وظائف آپ کو بتا دیے گئے، روحانی علاج آپ کو بتا دیے گئے، دعائیں آپ کو بتا دی گئیں، اور آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے۔ اور مزید یہ کہ مکمل روحانی علاج کے لیے آپ تعویذات اتاریہ بھی حاصل کیجئے گا، دعوت اسلامی کے تحت لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات وغیرہ حاصل کریں، الحمدللہ سبحان مکمل روحانی علاج ہو جائے گا۔ بیمار ہوئے تو بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، مسائل میں گھرے ہوئے ہیں تو الحمدللہ سبحان مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ جی مزید کال چلائیے۔ میرا نام محفوظ علی ہے، ڈویژن ملتان کی بات کر رہا ہوں۔ پوچھنا یہ تھا، میرا نیچے والا حصہ ہے سن، چلنے کے لیے مجھے دشواری ہوتی ہے، میں چل نہیں سکتا، اور اس کا استخارہ بھی کروانا تھا، اس کے اندر کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میرا نام محفوظ علی، والدہ کا نام مقصود مائی۔ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ استخارہ کروانا تھا اپنا کام کاج کے لیے، اپنا کام علیحدہ کر رہا ہوں، پہلے تو کام کر رہا ہوں دیہڑی پہ، مطلب مزدوری پہ، وہ بھی اپنی شاپ ہے اسی پہ کام کرتا ہوں، تو اپنا علیحدہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا استخارہ کروانا تھا کہ آیا کہ وہ بہتر ہے کہ محمد قاسم نذیرہ دیدی۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ چھوٹا بھائی ہے، اس کی شادی کرنی تھی تو اس کا نا اچھا رشتہ نہیں ملتا، مطلب جدھر بھی رشتہ کرتے ہیں کوئی لڑکی نہیں پسند آتی، کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو یا 8-10 اس طرح رشتے ہم دیکھ چکے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میرا نام محمد احمد ہے، میں درخانہ سے بات کر رہا ہوں۔ میری بہن بیمار رہتی ہیں، ان کی عمر 15 سال ہے، ان کا نام علیزہ اور والدہ کا نام کلثوم اختر ہے۔ استخارہ کروائیں اور بتائیں کہ یہ ڈاکٹری علاج ہے یا صحت کا کوئی مسئلہ ہے، اور دعا کیجیے کہ میں، میری بہنیں، میرے والدین اللہ کے فضل و کرم سے اگلی بار حج پر جائیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہر سال حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، آپ کی بہن کو بھی شفا عطا فرمائے، اور آپ کو بھی، ہم سب کو بھی دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ استخاروں کے حوالے سے حسنین بھائی کچھ کالز تھیں، استخارے آپ فرما لیجیے، میسیجز بھی ہیں کچھ روحانی علاج کے حوالے سے، اور وہ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں ناظرین کو۔ یہ ایک اسلامی بھائی کا میسیج ہے، عبد الوہاب نام بتایا آپ نے، کہ ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے دونوں موڑوں میں بہت زیادہ تکلیف ہے، چلنا پھرنا بیٹھنا بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ دیکھیں اللہ نہ کرے اگر کسی کی کمر میں تکلیف رہتی ہو یا ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ ہو، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، یا بڑی عمر کے جو افراد کی جن کو کمر میں اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ہو یا موڑوں کا مسئلہ ہو، تو ایسی صورت میں خاص کمر کے درد کا وظیفہ نوٹ کیجئے گا، یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم، یا اللہ یا حکیم، یہ 21 مرتبہ 21 ٹائمز یہ پڑھنا ہے۔ اچھا پڑھیں گے کیسے؟ آپ اپنے جو ہاتھ ہے نا یہ کمر پر رکھیں، کمر پر رکھ کر اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم جلد درد میں آرام آ جائے گا، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے میری زوجہ نے سسرال میں گھر لیا ہے اور وہ گھر بیچنے کے لیے راضی نہیں ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیں کہ گھر بیچنے کا کوئی وظیفہ کہ گھر اچھی قیمت میں بک جائے۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ ایسی صورت میں آپ دیکھیں، چاہے گھر ہو، آپ کا فلیٹ ہو، مکان ہو، بنگلہ ہو، پراپرٹی ہو، زمین ہو، یا کوئی بھی چیز ہو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک پا رہی ہو، تو ایسی صورت میں پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھ کر آپ اپنے مکان پر، اپنی چیز پر، جو بھی چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں اس پر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ کریم بک جائے گی۔ اچھا یہ تلفظ دیکھیں درست ہونے چاہیے، قرآنی آیت ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ آپ یہ آیت قرآنی پڑھیں، پڑھ کر تا حصول مراد آپ نے یہ پڑھ کر دم کرنا ہے انشاءاللہ، یعنی جب تک نہ بکے اس وقت آپ نے پڑھ کر یہ دم کرنا ہے۔ جی حسنین بھائی استخاروں کے اب آپ جواب شافن۔ اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے۔ سب سے پہلے ہمارے محفوظ علی بھائی تھے، کہہ رہے ہیں کہ پاؤں سن رہتے ہیں یا جسم کا کوئی حصہ ان کا سن رہتا ہے، ان کا استخارہ کیا، استخارے میں وقتی آزمائش کا معاملہ ہے اور بیماری ہے، یہ چاہیں تو چیک کروا لیں، ری چیک کروائیں، اور ہو سکے تو ہمارے تعویذات کے سٹال بستے پر رابطہ کریں۔ ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام
یہ صفتی نام جو ہے یا گنیو اس کا ورد کرتے رہیں. جسم کے جملہ امراض بالخصوص جسم کے دردوں کے لیے بہترین وظیفہ ہے یہ. اس کے ساتھ ہمارے ایک بھائی تھے قاسم, انہوں نے استخارہ کروانا تھا کہ کام الگ کر رہے ہیں, پہلے کہیں جاب کرتے ہیں, اب یہ کام الگ کر رہے ہیں, تو ان کا کام علیحدہ کرنا یا اپنا کام شروع کرنا یہ ان کے لیے بہتر ہے. ان کا استخارہ کیا ہے, استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے. ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر ادا کر کے یا سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 مرتبہ یہ روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے, اس وظیفے اس عمل کی برکت سے آپ کے جو معاملات ہوں گے وہ بہتری کی طرف آئیں گے اور روزی روزگار میں برکت ہوگی. ایک بھائی تھے, انہوں نے رشتے کے حوالے سے وظیفہ معلوم کرنا تھا. رشتے کے حوالے سے وظیفہ یہ ہے کہ 300 مرتبہ رات کو سونے سے قبل جو ہے یا وہاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا وہابو یہ پڑھتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل اچھا رشتہ میسر ہوگا. نیکسٹ ہمارے بھائی تھے محمد احمد, انہوں نے اپنی ہمشیر بہن کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا, علیزہ نام تھا. استخارے میں ان کا جو ہے وہ نظر کا معاملہ ہے, اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. احمد بھائی آپ خود یا گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ آپ اپنی ہمشیر بہن کو جو ہے یہ آیہ مبارکہ سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہے یہ پڑھ کر جو ہے طاق عدد میں ان کو دم کیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے ان کی نظر دور ہوگی. اور ان کے لیے تعویذ وغیرہ بھی لیں, تعویذات ہمارے دعوت اسلامی کے اسٹال پر رابطہ کر کے تعویذات لیں, انشاءاللہ بہتر ہوگا. اچھا ایک اور مشورہ میں آپ کو دوں گا, ان کا یہ جو نام ہے علیزہ یہ آپ چیک کروائیں آیا اس کی میننگ بہتر ہے یا نہیں. اگر اس کا مطلب بہتر نہ ہو تو ایسا نام رکھا جائے کہ جو ہمارے صحابہ صحابیات یا نیک لوگوں کے ناموں پر نام ہو, تو ویسے نام رکھے جائیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی ہیں. اللہ پاک علیزہ نام کے حوالے سے تو چاہے تو دارالفتہ اہل سنت سے اس کی شرعی رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ علیزہ نام رکھنا درست ہے یا نہیں. تو اب اس کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کیجیے گا. اور پروگرام بھی آتا ہے الحمدللہ مدنی چینل پر دارالفتہ اہل سنت, تو اس میں بھی آپ چاہے تو کال کر کے اس نام کا معلوم کر سکتے ہیں. اچھا بات کی تھی آپ نے تعویذات کی, جن کو مشورہ بھی دیا تھا کہ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں, تو الحمدللہ تعویذات کی برکت سے لوگوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں. روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے, لوگوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں. آئیے ناظرین, روحانی علاج کی برکت سے جن لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں, جن کے مسائل حل ہوئے ہیں, جو شفا یاب ہوئے ہیں, آئیے کچھ مدنی بہاریں ان کے کچھ تاثرات ہمارے پاس موجود ہیں, وہ دیکھتے ہیں. چلائیے گا. میرا نام احمد رضا ہے اور میں نے یہاں سے دعوت اسلامی سے دارال سے تعویذ لیا تھا والدہ کے لیے. ان کو کوئی مسئلہ تھا تو وہ مسئلہ حل ہوا اس تعویذ سے, اور اس کی برکت سے وہ آج مطلب معاملات ٹھیک ہیں. بستے دیکھیں مسلمان بھا پریشان کے لائے حاضر تھس ذمہ دار سائیں جی بیٹھا نہ سنا مظفر بھائی کے عرض کے سے کو مسکی ڈاڈو پریشان ہے سائیں مکے بستے تا تعویذات اتاری آتا کہ وہ ان جو گلے میں بدھو تو ان شخص جا ما تا کے تاثرات بدائیں تو ان جو نور محمد بھائی تمام کے چھا شے دی نا تو ماں ان کے جمعہ جو توفیق بھائی چھا گالا تو چھا محسوس کیا تو چھا ڈٹوا جیسے ماں یا پاتو مسا اللہ جی مہربانی سان مجھا ہر مسئلہ حل تھی ویان پریشانیوں مصیبتوں مجھے اتلو حل تھی ون جو میں بیان نہ تو کر سکا انہی اسلامی بھا کے جو جادو جنات جا مسئلہ بھی وڈا یہ اندا رہندا اللہ جی مہربانی سان اوے مسئلہ بھی ان مسکین جا حل تھی ویا. اللہ تعالی اسانی مرشد سائیں کے جو سلامت رکھے, ان مجلس کے اللہ تعالی سلامت رکھے, دعوت اسلامی کے دی پنجویں رات چھویں ترقی عطا فرمائے. اسائیں شکری کے تقریباً 22 سال کھن جنات وسر ہوئے. اساں گھنو ڈکایا بجاयोसीं छोकिरी जो कुझु बि चारो न थियो. पोइ असां दावत इस्लामी वारनि वटि आयासीं, उन्हनि असांखे ज़िक्र बि ॾिनो, तावीज़ बि ॾिनो. अलाह असांजी छोकिरी हाणे ख़ुशि आहे. मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है. मेरा तल्लुक़ ज़िला खुशाब के शहर जोराबाद से है. आज से कुछ टाइम पहले मैं बेरोज़गार था. तालीम याफ्ता होने के साथ साथ मैंने काफ़ी जगह पर ट्राई की, लेकिन मुझे कहीं से कोई प्रॉपर एक आंसर नहीं मिला. मुझे किसी ने बताया कि दावत इस्लामी के शोबा रूहानी इलाज से आप एक दफ़ा अमल करवाएं और इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी. मैंने रब्ता किया. मुझे रूहानी इलाज के साथ साथ तावीज़ात अतारी अता की गई और उसी के साथ साथ मेरा कार्ड का अमल भी मुकम्मल करवाया गया. मुझे अल्लाह की ज़ात ने रोज़गार अता किया. इस वक्त मैं अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से अपने रोज़गार के साथ सपोर्ट कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हो चुका हूँ. इसी तरह मेरी भांजी के साथ मसाइल था, काफ़ी बीमार थी, काफ़ी डॉक्टर के पास जाने की वजह से भी कोई अफाका नहीं हुआ.
جیسے ہی میں نے دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے ساتھ رابطہ فرمایا تو اسی کے ساتھ ان کا علاج ممکن ہوا. اور آپ سب کے ساتھ بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ مسائل ہیں تو آپ دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے ساتھ وابستہ ہوں اور ان کے عمل سے فیض یاب ہو سکتی ہیں. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں. روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے ناظرین، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اچھا، جن کو فوائد حاصل ہوئے ہیں نا، اب جن اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے تاثرات دیے، اپنی مدنی بہاریں بیان کی اور اب آپ کو ماشاءاللہ فائدہ ہوا اور مسائل حل ہوئے، جادو جنات سے الحمدللہ سے وجل حفاظت ہوئی، بچیاں صحت یاب ہو گئیں، آج ماشاءاللہ خوش ہیں. اور ان اسلامی بھائی نے بھی ماشاءاللہ مدنی بہار بتائے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. صحت ملے، کوئی مسئلہ حل ہو جائے، کوئی تکلیف دور ہو جائے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. اور اللہ نہ کرے کبھی کوئی آ بھی جائے نا بیماری، تو یا اللہ پاک ہم تیری رضا پر راضی. ایک بات میں کہوں گا، ایک چیز میں آپ کو سکھاؤں ناظرین کو، آپ کو بھی حسنین. اللہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اچانک سے کوئی بڑی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، ایک دم ٹینشن میں آ گیا بندہ. بعض اوقات لوگ کبھی فیصلہ نہیں کر پاتے یار اب کیا کریں. قرآن پاک کی وہ آیت ہے نا، کتنی بڑی ڈھارا سے کتنی بڑی تسلی ہے. حسبی اللہ، اللہ سبحان اللہ، مجھے اللہ کافی ہے. حسبی اللہ، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے. تو یہ آیت مبارکہ پڑھ لیا کریں، یہ آیت مبارکہ اس کا ترجمہ آپ پڑھ لیا کریں. الحمدللہ عز و جل دل کو ایک تسلی ملے گی، ڈھارس ملے گی. الحمدللہ، سبحان اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. آئیے ناظرین، کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس آپ کی موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. جی چلائیے. میرا آپ سے سوال تھا کہ بچوں کے پیدائشی طور پر سر جو ہے نا بڑھ جاتے ہیں، تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں میرے لیے اور میرے دوستوں کے لیے. بے حساب مغفرت کی دعا فرما لیں. جزاک اللہ خیرہ. میرا یہ سوال ہے کہ جیسے بچوں کی نظر مرچوں سے اتاری جاتی ہے اور کاروبار کی نظر کیسے اتار سکتے ہیں، ارشاد فرما دیں. میرا یہ سوال ہے کہ مجھے ایسا کوئی وظیفہ دیا جائے جس سے میری گاڑی بھی، اور جیسے ہم لوگ روڈ پہ ڈرائیو کرتے ہیں، گاڑی بھی محفوظ رہے، میں خود بھی اس سے محفوظ رہوں اور لوگ بھی محفوظ رہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کے مریض جو ہوتے ہیں، بچے ہوں چاہے بڑے، ان کا خون نہیں بن پاتا ہے. کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ اس مرض سے شفا بھی پا جائے مریض اور خون بھی بنتا رہے. جو چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتی یا میں ٹینشن رہتی ہے بشار وقت، تو اس کے لیے اس کا حل ہمیں بتائیں روحانی طریقے سے کہ ہم کیا وظیفہ کریں کہ ہم ان سب تکلیفوں سے شفا یاب ہو جائے. اللہ پاک آسانی فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے. ترتیب بار میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں. بچوں کے پیدائشی بعد اوقات سر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، سر بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو دیکھیں سورۃ العصر کی یہ آیت مبارکہ، ان الانسان لفی خسر، یہ 90 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ بچے کے سر پر دم کر دیں، انشاءاللہ کریم شفا حاصل ہوگی. اچھا، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو ان کی تو نظر اتار لی جاتی ہے. کاروبار پر نظر لگ جائے تو اس کی نظر کیسے اتاریں؟ تو دیکھیں کاروبار کی حفاظت کے لیے، برکت کے لیے احادیث مبارکہ میں بہت سارے وظائف ارشاد فرمائے گئے ہیں، تو جس کی وجہ سے کاروبار میں رزق میں برکت رہتی ہے، خوشحالی رہتی ہے. اس کے لیے 2 روحانی علاج میں وہ آپ کو عرض کروں گا کہ جو حدیث پاک میں بیان فرمائے گئے. ایک تو تسبیح ملائکہ، یہ صبح کے وقت پڑھنا چاہیے، صبح صادق کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طلوع آفتاب سے پہلے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اچھا، اسی طرح سورہ واقعہ یہ مغرب کے بعد آپ پڑھا کریں. اللہ اکبر، سورہ واقعہ پڑھیں، تنگ دستی دور ہو جائے گی. بلکہ سورہ واقعہ کا ایک نام سورۃ الغنا بھی ہے کہ یہ خوشحالی کی صورت ہے. الحمدللہ. تو صبح کے وقت تسبیح ملائکہ پڑھیں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں. کاروباری مسائل الحمدللہ سے وجل حل ہوتے چلے جائیں گے، برکت بھی رہے گی، خوشحالی بھی رہے گی. گاڑی کی حفاظت کے لیے کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے؟ گھر سے نکلتے وقت آپ کی دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیا کریں. ایک شخص کا بیان ہے کہ جب میں گھر سے نکلتے وقت کی یہ دعا پڑھ لیتا ہوں تو الحمدللہ سے وجل بڑے بڑے حادثات سے میری حفاظت رہی. اور اپنا صدقہ بھی نکالیں کہ صدقہ یہ بلاؤ کو ٹالتا ہے، حادثات سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بہترین وظیفہ درود شفائے امراض. جن کا خون نہیں بن پاتا، جسم میں خون کی کمی ہو چکی ہو، تو درود شفائے امراض یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، شفا حاصل ہوگی. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، بھول جانے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بھول جاتا ہوں، تو آپ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی رحمت سے
جو ذہنی کمزوری ہے نا دور ہو جائے گی, ذہن روشن ہوگا الحمدللہ. جو پڑھیں گے سنیں گے یاد رہے گا. آئیے ناظرین, وقت ہوا ہے پروگرام میں ہم آپ کو کچھ دکھائیں گے دعائے شفا اجتماع کے مناظر. الحمدللہ سوجل دعوت اسلامی کے تحت شعبہ روحانی علاج کے تحت مختلف مقامات پر, مختلف مساجد میں, مختلف شہروں میں دعائے شفا اجتماعات ہوا کرتے ہیں اور سنت و برا بیان ہوتا ہے, دعا نماز حاجات ادا کی جاتی ہے, اجتماعی دعا کا اہتمام ہوتا ہے, لوگوں کا وہاں پر بھی روحانی علاج کیا جاتا ہے. اسپیشل الحمدللہ ان کے لیے تعویذات, روحانی علاج, وظائف, کاٹ کا عمل اور پھر بالخصوص ہیپاٹائٹس کے مریضوں کا خاص روحانی علاج کیا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں دعائے شفا اجتماع کے مناظر. چلائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم موجود ہیں کراچی کے ڈسٹرکٹ کورنگی کے علاقے ابراہیم حیدری میں. ابراہیم حیدری میں ہے ایک مسجد, جامع مسجد فیضان فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. جامع مسجد فیضان فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوا ہے دعا شفا اجتماع. اس اجتماع میں تلاوت قرآن کریم ہوئی, نعت شریف پڑھی گئی, مبلغ دعوت اسلامی نے بیان بھی فرمایا اور الحمدللہ عاشقان رسول کے لیے پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے صلاۃ الحاجات کا اہتمام کیا گیا. اور آخر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی عطا کردہ تعویذات بھی ان کو الحمدللہ پیش کیے گئے, کارڈ کا عمل کیا گیا. الحمدللہ وہ پریشان حال اسلامی بھائی کہ جو ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہیں, کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں, دیگر کئی امراض میں مبتلا ہیں, ان کا الحمدللہ علاج کیا گیا, ان کو روحانی علاج بتائے گئے, الحمدللہ ان کے لیے تعویذات کا اہتمام کیا گیا اور ان کے لیے استخارے کا بھی الحمدللہ اہتمام کیا گیا. تو آئیے چل کر دیتے ہیں ان عاشقان رسول سے تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یعقوب. میرا نام طاہر علی اتاری ہے. ڈاکٹر غلام عباس. محمد جمیل. کس سلسلے میں آج آپ کا آنا ہوا دعا شفا اجتماع؟ گھٹنے کا اور پاؤں میں جلن ہوتی ہے, گھٹنوں کے درد اور پاؤں کے جلن کے لیے لے لیا آپ نے تعویذ؟ تعویذ لے لیا. میرا یہاں آنے کا مقصد تعویذ لینا ہی تھا کیونکہ میری والدہ بیمار رہتی ہیں کئی عرصے سے, اور اس سبب الحمدللہ تعویذ لے لیا ہے اور کاٹ بھی کروا دی ہے. پہلے بھی کبھی آپ نے دعا شفا اجتماع میں شرکت کی ہے؟ نہیں, ہم نے پہلی دفعہ یہاں پر حاضری دی ہے, لیکن اچھا لگا ہمیں کہ ماشاءاللہ اس طرح کا دعوت اسلامی پروگرام بناتی ہے. میں بھی اپنی والدہ کے لیے تعویذات اور استخارہ کروایا اور بہت خوشی ہوئی. یہ جو شعبات آیا. آپ کی والدہ کو کیا ہوا ہے؟ جی, میری والدہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے 3 ماہ سے ابھی تک ہاسپٹل میں. اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. آمین. روزی میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. ایسا کوئی روحانی علاج ہو جس سے گناہوں کی عادت چھوٹ جائے اور نیکیوں میں دل لگ جائے. میری والدہ کے لیے دعا کر دیجیے. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی نصیب فرمائے, ان کی جملہ بیماریاں دور فرمائے. یا سلامو یا سلامو یا سلامو, یہ پڑھ پڑھ کر آپ والدہ پر دم کریں اور خوب خدمت کریں والدہ کے لیے نا, خوب دعائیں لیجیے. انشاءاللہ الکریم جل اللہ کی رحمت سے آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, معلوم کر رہے تھے کہ روزی کا وظیفہ بتائیں. رزق میں برکت کا سب سے بڑا جو وظیفہ ہے نا, نمازوں کی پابندی. نمازوں کی پابندی ہو, ساتھ ساتھ آپ یہ وظیفہ بھی پڑھیں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ, یا ذل جلالی والاکرام. انشاءاللہ کریم خوشحالی نصیب ہوگی, رزق میں برکت رہے گی. گناہوں سے بچنے اور نیکیوں میں دل لگنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھا کریں, کثرت کے ساتھ پڑھیں. یا عفو یا عفو یا عفو یا عفو, یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گناہوں سے نفرت ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ نماز فجر کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھیں اور 70 مرتبہ پڑھیں یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو. عبادت میں دل لگے گا اور دل روشن ہوگا انشاءاللہ. اچھا حسنین بھائی, یہ میسیجز ہیں کچھ, اس کا ہیپاٹائٹس سی اور پتے میں پتھری کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں. اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے. ہیپاٹائٹس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ انہوں نے 21 مرتبہ جو ہے سورہ قریش, ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آب زمزم یا ایسا پانی کی جس میں آب زمزم کے چند قطرے ملے ہوں, اس میں جو ہے آپ نے دم کرنا ہے اور 40 ڈیز 40 دنوں تک اس کو مسلسل کنٹینیوس اس پانی کو پیتے رہے. انشاءاللہ عز و جل ہیپاٹائٹس کا مرض جو ہوگا وہ دور ہو جائے گا. نیکسٹ ہمارا پتے کی پتھری یا گردے وغیرہ کی پتھری, اس کے لیے 46 ٹائم لا الہ الا اللہ یہ لکھ کر یا لکھوا کر جو ہے اس کاغذ کو یا جہاں پر جس چیز میں لکھ کر پانی میں اس کو محو کر کے پانی سے مٹا کر دھو کر جو ہے اس کو پیا جائے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پتے کی یا
गुर्दे की पत्थरी जो होगी वो रेजा रेजा होकर निकल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह करीम। अच्छा, ये हेपेटाइटिस के हवाले से इसका मुकम्मल प्रॉपर एक रूहानी इलाज आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों से भी करवा सकते हैं। बच्चों को अगर अल्लाह न करे हेपेटाइटिस हो, पीलिया हो जाए, बड़ों को हो जाए, तो इसका एक मुकम्मल एक पूरा एक इलाज किया जाता है, लोगों को फ़वाइद हासिल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से वजल। ये अल्लाह की रहमत से ये 2-3 दफ़ा के अमल में ही ये बीमारी ख़त्म हो जाए। शिफा अल्लाह पाक के हुक्म से मिलती है, अल्लाह पाक ही चाहेगा तो ही शिफा हासिल होगी। अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए, सबके मसाइल हल फरमाए, सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। नाज़रीन, अगर हम हकीकी एक ज़हनी और क़ल्बी सुकून और इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं तो फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी भी करें, अपना सदका भी निकालें, राह खुदा अज़्ज़ व जल में खर्च करने की आदत भी बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह की रहमत से बरकतें भी मिलेंगी, मसाइल भी हल होते चले जाएंगे, रिज़्क़ में भी बरकत रहेगी। अपना मुकम्मल रूहानी इलाज करवाने के लिए, इस्तिखारों के लिए ये नंबर नोट कीजिएगा 0213717111। 24 घंटे आप इस नंबर पर रब्ता करके इस्तिखारे करवा सकते हैं। और ऑनलाइन रूहानी इलाज के लिए आप दावत इस्लामी की वेबसाइट विजिट कीजिए। इसी तरह एक एप्लीकेशन है रूहानी इलाज इस्तिखारा के नाम से, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लें। रूहानी इलाज के हवाले से काफ़ी सारी सर्विसेज आपको अल्हम्दुलिल्लाह से वजल मिल जाएंगे और जिसके ज़रिए आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने मसाइल का हल पा सकते हैं, अपना रूहानी इलाज करवा सकते हैं। अल्लाह पाक माह मुहर्रमुल हराम के सदके, इस हुर्मत वाले महीने के सदके, पंजतन पाक के सदके, सहाबा अहले बैत के सदके रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। दुआओं के हवाले से भी काफ़ी सारे मैसेज थे, पैगामात भी आए थे, कॉल्स भी आई थी। आइए मिलकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम मा हुवा अहलु। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या मालिकल मुल्क या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़फिर। या अल्लाह पाक हमारे माँ बाप और सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, हमारे सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक माह मुहर्रमुल हराम का सदका, इस हुर्मत वाले महीने का सदका, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक साले आफियत के साथ औलाद अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह पाक जिन इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने कॉल्स की, मैसेजेस की, अपनी बीमारियों का, परेशानियों का बताया, अपनी तकलीफ़ों का बताया, अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों की सेहत याबी के लिए दुआ का कहा, या अल्लाह पाक सय्यदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े सबकी बीमारियां, परेशानियां, तकलीफें, आजमाइशें, दुख दर्द सब दूर फरमा। हमारे घरों में रिज़्क़ हलाल में बरकतें, जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, अल्लाह पाक सबकी रुकावटें, बंदिशें दूर फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसों मजबूर की। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।